بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی علیہ السلام عدد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. عرب کی سرزمین پر مکہ جیسے مقدس شہر جو پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا، اس میں ایک ایسا وقت آیا کہ قحط پڑ گیا. جب مکہ میں قحط ہوا تو لوگ بھوک سے مرنے لگے. اسی عالم میں مکہ کے رئیس خاندان اور رئیس قبیلے کے چشم و چراغ، جن کا نام عمر ہے، وہ شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے. انہیں خبر ہوئی کہ ان کے آبائی شہر، آبائی وطن سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور قحط ہے. وہ وہاں سے واپس مکہ تشریف لاتے ہیں اور مکہ آتے ہی وہ پہلا اعلان کرتے ہیں کہ 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں اور ان کا گوشت جو ہے اس کا کھانا بنایا جائے. عرب کے بھوکے لوگوں کو، مکہ کے پانی سے ترسے ہوئے لوگوں کو جب یہ اعلان ان کے کانوں میں آواز آئی تو لوگ اس حویلی کی جانب دوڑے. وہاں پر اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی، جو آج بھی عربوں کی پسندیدہ ڈش ہے، آج کے دور میں اسے سرید کہتے ہیں، اس دور میں اسے حشم کہتے ہیں. یہ ایک دن اور ایک ہفتہ اور ایک مہینہ نہیں، بلکہ مسلسل 4 سال مکہ کو قحط کے دور میں وہ کھانا کھلایا گیا. اس دور میں اس ڈش کو حشم کہتے تھے. اتنا کھلایا کہ اس کھلانے والے عمر کو ہاشم کہنا شروع کر دیا. یہ رسول اور مولا امیر المومنین کے دادا ہیں، جن کا نام ہاشم نہیں، جن کی صفت ہاشم ہے، جن کا لقب ہاشم ہے. پھر سرزمین مکہ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ مکہ میں انسانی حقوق اور انسانی اقدار کی پامالی ہو رہی تھی اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت اپنے حقوق کی آزادی کے لیے ترس رہی تھی. اس دور میں جب اسلام نے کلمہ حق کہا اور مرسل اعظم خاتم النبیین سرکار رسالت امام نے اعلان کیا، تو عرب کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت نے اسلام کو اپنا سائبان سمجھا اور اسلام کے سائے میں آ کے خود کو محفوظ تصور کیا. یہی اسلام جب مکہ سے 40 سال کا ایک مشکل اور پرآشوب دور گزار کے مدینہ میں ایک فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لاتے ہیں، تو جہاں انسان اپنی عزت، اپنی قدر، اپنی رفت پر رش کر رہا تھا، وہیں مرسل اعظم نبی آخر مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے اونٹ کے گلے میں رسی کی سختی پر بھی صحابی سے ناراض ہو رہے تھے. وہاں پر جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر زمینوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر گھاس اور تنکے کے حقوق کی بات ہو رہی تھی. بعد از رسول امامت کا ایک روشن دور آتا ہے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب رات کی تاریکی میں اپنی کمر پہ راشن لے کے مستحقین کے دروازوں پہ پہنچ جاتے ہیں. 21 رمضان کی شب جہاں حسنین مصروف گریہ ہوتے ہیں، تو وہاں کوفہ کے یتیم اور بیوائیں جناب حسنین کریمین کے پاس آ کے اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج آپ سے آپ کا باپ ہی نہیں، ہم نے اپنا مسیحا بھی کھو دیا. تو آج پاکستان میں اس وقت میرا ملک پاکستان جس نازک ترین صورتحال سے گزر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریائے سندھ، بلوچستان اور چارسدہ اور پاکستان کے 36 اضلاع زیر آب آ چکے ہیں. کئی بستیاں جو ہیں وہ قرۂ ارض سے غائب ہو چکی ہیں. کئی لاکھ وہ مویشی جو کسی کا معاش تھے وہ پانی کے ساتھ بہہ چکے ہیں. یہ وقت ہے کہ جس وقت میں ایک پرسکون کمرے میں ایک آرام دہ صوفے پہ ٹی وی کی سکرین پر یہ مناظر دیکھتے ہوئے، ہاتھ میں گرم کافی اور چائے کا کپ پکڑے ہوئے، صرف اتنا کہہ دینا کہ خدا ان پہ رحم فرمائے، خدا ان کو سکون عطا فرمائے، یہ لفظ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ میں سے جو مستحق ہے وہ مخیر ہے، اسے چاہیے کہ مستحقین کو مخیر حضرات تعاون فرمائیں اور جو مستحقین ہیں ان کی آواز دنیا تک پہنچائی جا سکے. اس وقت میں بہت سے رفاہی فلاحی ادارے اپنا اپنا
کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کی جہاں تک پہنچ ہے آپ ان رفائی فلاحی اداروں کے ساتھ اپنا تعاون یقینی بنائیے. اسی میں ایک پرندے کی چونچ سے پانی کے اس قطرے کی مانند ہم بھی اپنی کوشش اور کاوش کیے ہوئے جناب میر سید ابو صالح رضوی صاحب اور میں حقیر اپنی ایک پوری ٹیم کے ساتھ اس وقت آپ حضرات سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ میں سے اگر کوئی ان تمام مستحقین تک ان کا حق پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے. میر سید ابو صالح رضوی صاحب اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، میں پاکستان میں موجود نہیں. ہم نے جہاں تک اپنی تئیں کوشش ہے وہ مکمل کر رہے ہیں اور ایک ٹرک جو ہے وہ کل رات راجن پور اور تونسا کے لیے ڈیرہ غازی خان کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے. مزید راشن کی ضرورت ہے ان لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، ان کے لیے زندگی کی شمع کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے پانی کی ایک بوتل سے لے کے بسکٹ کے ایک پیکٹ تک کی ایک زندگی کو ضرورت ہے. آپ حضرات اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اگر کوئی رفائی ادارہ کوئی فلاحی ادارہ کام کر رہا ہے تو آپ اس سے تعاون فرمائیں، اور جو ہم تک پہنچنا چاہیں ہم یقیناً آپ کا یہ عطیہ، یہ چندہ، یہ ڈونیشن مستحقین تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خداوند متعال میرے ملک پہ رحم فرمائے اور اس آفت سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے.